دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ غور سے سننے گا۔ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، کنجوسی، اور یہ کنجوسی کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کنجوسی کی طرف ابھارتا ہے۔ اب سوچیں گے کنجوسی کی طرف، آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی اپنا موبائل ریچارج بھی کرا رہا تھا، ایئر کنڈیشن بھی استعمال کرا رہا تھا، لیکن اس نے جب کٹوتی کرنے کی بات آئی تو صرف اس چیز میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی کہ میں اللہ کے نام پہ کتنا دیتا ہوں، پہلے 50 دیتا تھا، نہیں یار 20 کر دو، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، یہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، جبکہ اس کو ملتا ہی اس وجہ سے تھا جو اللہ کی راہ میں دیتا تھا۔ تو شیطان کنجوسی کی طرف ابھارتا ہے، اور بخل ایسی چیز ہے اگر کوئی اس کی اطاعت کرے تو یہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، یہ حدیث شریف ہے۔ تو پہلی چیز ہلاکت میں ڈالنے والی وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور دوسری چیز وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے۔ جو شخص بھی اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا، اس رسول نے فرمایا جو صادق الوعد الامین ہے، اس صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، مجھ سے اچھا کرنا، یہ بھی اس کو ہلاک کرنے والی چیز۔ وہ خود کو گنہگار سمجھے، خود کو کمتر سمجھے۔ کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون بہتر؟ تو ارشاد فرماتے جو خود کو کمتر سمجھے وہی بہتر ہے، وہی بہتر۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہش کو بھی دین کے تابع کرو۔ اگر دین کے مطابق خواہش ہے، جیسے پیاس لگی ہے اور آپ پانی پی رہے ہو، مبارک ہو، آپ مومن ہو، لیکن خواہش پیدا ہوئی اور پانی کی جگہ پر شراب، گیا آدمی کام سے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ خواہش پوری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میرا مولا بڑا مالک ہے، بڑا غفار ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عاجز ہے۔ اور عقل مند کسے فرمایا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی نفس آج تو نے کیا کیا، آج تیرے اندر کون سی خواہش پیدا ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے کہ کون سا عمل مجھے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ وہ اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دے رہا ہے تو گویا حضور کی نگاہوں میں وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی حدیث حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم پر اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ جب تم بخل کرنے والے کی اطاعت، نفسانی خواہشات کی پیروی، دنیا سے پیار اور ہر صاحب رائے کو اپنی رائے اچھی سمجھنے والا دیکھو تو تم اپنی فکر کرنا لازم سمجھو۔ پہلی بات، بخل کرنے والے کی اطاعت، یعنی اگر آپ دیکھو کہ معاشرے کے اندر بخل کرنے والے ہیں اور بخیلوں کی بات مانی جا رہی ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے اور دنیا سے پیار اور ہر رائے دینے والے کو اپنی رائے اچھی سمجھنے والا تم دیکھو، ہر ایڈوائز دینے والا کہ میری رائے اچھی ہے سرکار فرماتی، تو پھر تم اپنی فکر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب سب سے کٹ کے اللہ کے بن جاؤ اور اپنی فکر کرو کہ تمہارے لیے کیا چیز اچھی ہے، لگ جاؤ اچھے کاموں کے اندر تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث شریف ہے لیکن کافی طویل ہے، میں اسے سنانے کی جو ہے وہ وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اسے نہیں سنا رہا ہوں، اب سمیٹتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں۔ دین پر عمل کرنے کی طرف روکنے والی جو چیز ہے، ایک ہے تکبر اور ایک ہے خواہش کی پیروی۔ یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے میرے باپ دادا پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو میں وہی کروں گا، آدمی ادھر بھی۔ پھر اکثریت کو جس راستے پر چلتے دیکھتا ہے، زیادہ تر لوگ جس طرف جاتے ہیں آدمی بھاگا اس طرف۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو اسے دین کی پیروی کی طرف روکتی ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج کی نشست میں جس کے اندر الحمدللہ میکسیمم بزنس مین اور پروفیشنل حاضر ہیں، یہ نشست اسی لیے منعقد کی گئی کہ معاشرے کے جو ہے وہ افیکٹو جتنے حضرات ہیں ان حضرات کے سامنے دین کی اہمیت کو سمجھایا جائے تاکہ ہمارا جو فاصلہ دین سے بڑھ رہا ہے ہم دین کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز جو دین سے ہمیں دور کر دے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کے بعد ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ قبر کے اندر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنے دین کے ساتھ اس دنیا سے کچھ کر گئے تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ عز و جل اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں نے بھی جو دعا کی اس دعا کے اندر یہی چیز تھی، توفنا مسلمہ والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں موت عطا فرما دین کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور ہمیں شامل فرما تیرے نیک بندوں کے گروہ کے اندر۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جسے آج آپ کی طرف پہنچانے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی۔ اپنی اولاد کی بھی جس چیز کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر کرنی ہے وہ دین ہی کی فکر کرنی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے جا کر گھر نہیں بچایا، دین بچایا ہے۔ وہ دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، دین ہی کے لیے کیے تھے۔ آپ مجھے بتائیے اتنی قربانیوں کے بعد جو دین ہم تک پہنچا، آج اس دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے وجود میں، اپنے اہل و عیال کے وجود میں دین کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ان کی زندگی میں دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیز دین سے آپ کو روکتی ہو آپ سمجھ لیجئے گا اس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دین پر عمل کرنے والے کے دل سے اللہ سب سے پہلے مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم نکال دیا کرتا ہے، اور وہ انسان بڑی پرمسرت اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔